ہے یار تم نے نبی کی شان اتنی بڑھا دیا ہے، تم نے نبی کا مقام اتنا بڑھا دیا ہے، تم نے نبی کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا ہے، تم نے نبی کی تعریف اتنی کر دیا ہے۔ پیارے نبی کی تعریف ہم ہی نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ تو نبی کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے، یہ تو صدیق اکبر کا طریقہ ہے، یہ تو فاروق اعظم کا طریقہ ہے، یہ تو عثمان غنی کا طریقہ ہے، یہ تو مولا علی کا طریقہ ہے، یہ تو امام اعظم کا طریقہ ہے، یہ تو حسین اعظم کا طریقہ ہے، یہ تو غوث اعظم کا طریقہ ہے، یہ تو غریب نواز کا طریقہ ہے، یہ تو مخدوم سننا کا طریقہ ہے، یہ تو محبوب الہی کا طریقہ ہے، یہ تو نظام الدین کا طریقہ ہے، یہ تو صابر پیا کا طریقہ ہے، یہ تو حاجی علی کا طریقہ ہے، یہ تو حاجی وارث کا طریقہ ہے، یہ تو منور شاہ کا طریقہ ہے، یہ تو زندہ شاہ مدار کا طریقہ ہے، یہ تو ابو علی شاہ قلندر کا طریقہ ہے، یہ تو خواجہ بندہ شاہ کیسود راز کا طریقہ ہے۔ اما یہ ولیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب کائنات نے جو ہے پورے برہمانڈ کو بنا دیا ہے، پورے برہمانڈ کا مالک جو ہے، پوری سرشٹی کا رچیتا جو ہے، پوری کائنات کو بنانے والا جو ہے، وہ نیراکار جو ہے، اس نے دنیا کو آکار دیا ہے۔ اس رب کائنات نے جو ہے، اس رب کردگار نے جو ہے، اس سارے جہان کے مالک و مختار نے جو ہے اسی دنیا میں جو ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ سارے کے سارے نبی جو ہے اپنے رب کی تعریف کر رہے تھے۔ حضرت آدم آئے ہیں، اس نبی کے آنے کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت شیش آئے ہیں، نبی کے آنے کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت نوح آئے ہیں، نبی کے آنے کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے ہیں، نبی کے آنے کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے ہیں، نبی کے آنے کے بارے میں بتایا ہے۔ ان لوگوں آخری نبی جو ہے حضرت عیسیٰ ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جو ہے تقریباً 600 سال جو ہے کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا سے روپوش ہونے والے ہیں۔ کون عیسیٰ علیہ السلام؟ جن کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، اگر کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں کوڑی کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے، اندھے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اندھے کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ کون عیسیٰ علیہ السلام؟ مردے کو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب کائنات نے جو ہے بنا باپ کے پیدا فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے چاہنے والے بہت ہیں، جن کے ماننے والے بہت ہیں، اپنے چاہنے والوں کو جو ہے، اپنے ماننے والوں کو جو ہے، اپنے سے محبت کرنے والے کو جو ہے بجھا کر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں عنقریب میں جانے والا ہوں، میرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، لیکن میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کے صدقے زمین بنی ہے، اس کے صدقے مکہ بنا ہے، اس کے صدقے کائنات بنی ہے، اس کے صدقے جہان بنا ہے۔ ابھی تو بریلی کی امام کہتے ہیں ابھی بھی یا رسول اللہ زمین و زماں ہے تمہارے لیے، مکین و مکہ ہے تمہارے لیے، چنین و چنا ہے تمہارے لیے، بنے تو جہاں یہ تمہارے لیے، بدن میں یہ جا ہے تمہارے لیے، دہل میں سما ہے تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نبی کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وہ نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بڑی خوبیاں آپ کو دیا ہے، آپ کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں کوڑی کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، آپ کو بسم اللہ کہہ دیتے ہیں مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ دعا کر دیتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیا آنے والا نبی جو ہے وہ آپ سے بڑا ہوگا؟ کیا آنے والا نبی جو ہے وہ شان میں آپ سے زیادہ ہوگا؟ کیا آنے والا نبی جو ہے مرتبے میں آپ سے بلند ہوگا؟ کیا آنے والا نبی جو ہے پاور میں آپ سے زیادہ ہوگا؟ کیا آنے والا نبی جو ہے طاقت میں آپ سے زیادہ ہوگا؟ کیا آنے والا نبی جو ہے آپ سے شان والا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، ارے تم اس نبی کے شان کے بارے میں پوچھتے ہو، اس نبی کے مرتبے کے بارے میں پوچھتے ہو، اس نبی کے پاور کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے نبی کی شان تو یہ ہے، اس نبی کا مقام تو یہ ہے، اس نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر آمنہ کے لختے جگر کے جوتے کا پہنا جو ہے اگر مریم کے بیٹے کو باندھنا نصیب ہو جائے تو مریم کا بیٹا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مقدر کا سکندر سمجھے گا۔ تبھی تو چاہنے والوں نے کہا ہے ابھی بھی یا رسول اللہ دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، ہم کو ہمارے راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہرہ مجھ کو شہر مدینہ کا۔ نبی کی
शान वो है, वो नबी का मकाम वो है, वो नबी का मर्तबा वो है। हमें ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी तारीफ करे, हमारी आपकी औकात क्या है? अगर आपके कानों तक डीजे की आवाज आ रही है तो अपने कानों को उधर न ले जाए, अपने कानों को इधर ले क्या है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये सुन के कब्र के अंदर जो है आपके कानों को सुकून मिलेगा। लेकिन गाना ऐसी चीज है, अगर आपके कान सुनेंगे तो नबी पाक फरमाते हैं कि अगर जो गाना सुनता है, जो म्यूजिक सुनता है, उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। इसलिए लोगों मेरी बात सुनो, मैं दीन की बातें बता रहा हूँ, मैं शरीयत की बातें बता रहा हूँ, मैं कुरान की बातें बता रहा हूँ, मैं हदीस की बातें बता रहा हूँ। मैं वो नबी जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम तारीफ करे, वो जिसकी तारीफ जो है ईसा अलैहिस्सलाम करे, तारीफ हम क्यों ना करें? तभी तो मोहतरम साथ किसी ने क्या खूब कहा है, लोग कहते हैं यार तू अपने नबी को क्यों पुकारते हो, अपने नबी को क्यों बुलाते हो? अरे हमने कहा नादान वो कोई और होगा, जो कहता है नबी दूर है, और होगा जो कहता है नबी मजबूर है। अरे खेड़ुआ का बच्चा बच्चा तड़प कर बोला, ना तो नबी दूर है, ना तो नबी मजबूर है। अरे नबी हम सुन्नियों के दिल के अल्लामा मौलाना गुलाम साहब साहब किबला सुरियावा, नारे तकबीर, नारे ना तो नबी दूर है, ना तो नबी मजबूर है, नबी हम सुन्नियों के दिल के नूर है। जानते प्यारे, अगर आपको लगे ना कि आप यहाँ आकर बैठ गए हैं, कोई गलती आपने किया है, एक बात मेरे दिल पे नोट कर लीजिएगा, अपने दिल के तख्ती पर लिख लीजिएगा। यार आज मौलाना लोग चीखते रहते हैं, इमाम चिल्लाते रहते हैं, ये लोगों दीन के करीब आ जाओ, ये लोगों दीन के करीब आ जाओ, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई दिमाग में बैठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे बचपन में माँ बाप कहते हैं बेटो बेटा पढ़ लो नहीं पछताओगे, बेटा पढ़ लो नहीं पछताओगे, नहीं उस वक्त बेटे के समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तब उसे एहसास होता है यार माँ बाप सच कहते थे, अगर पढ़ लेते तो अच्छा होता। इसी तरह आज आपको एहसास होता है यार ये पागल चिल्लाते रहते हैं, हमें अपनी मर्जी की करना है। नहीं नहीं प्यारे, कल पछताना पड़ेगा। अगर नबी की महफिल में आ गए हो, अगर नबी के बस्म में आ गए हो, अगर आका के मिलाद में आ गए हो, तो ये पैगाम अपने दिल पे लिख के ले जाना। अल्लाह रब्बे कायनात जो है कुरान के 28वें पारे में फरमाता है, इसका मफहूम ये है कि जब कल इंसान की मौत होगी, यानी इंसान की रूह निकाली जाएगी, इंसान की रूह कब्ज़ की जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है जब मलकुल मौत को भेजेगा, ये मलकुल मौत जब मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आएगा और इंसान की रूह कब्ज़ करना चाहेगा, अल्लाह कुरान के 28वें पारे में जो है इसका जिक्र फरमाता है, उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। जब इंसान की रूह निकाली जाएगी, ये महफिल में बैठने वालों देखो यहाँ बैठना किस कदर आपको फायदा पहुंचाएगा। जब इंसान की रूह कब्ज़ की जाएगी, इंसान रोएगा, चीखेगा, इंसान चिल्लाएगा, मलकुल मौत के सामने हाथ जोड़कर कहेगा ए मलकुल मौत मुझे एक लम्हा दे दे, ए मलकुल मौत मुझे 1 मिनट दे दे, ए मलकुल मौत मुझे 1 सेकंड दे दे। लेकिन मलकुल मौत कहेगा अब तेरे जिंदगी का वक्त मुकर्रर जो था वो पूरा हो चुका है, अब वक्त मुकर्ररा के बाद जो है अब तुझे कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। अनकरीब इस पर यकीन हमें रखना है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इस पर यकीन होना चाहिए, अगर हमें यकीन नहीं है तो फिर हम मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस पर यकीन करना जो है इसी को मुसलमान होना कहते हैं। अल्लाह अल्लाह मलकुल मौत कहेगा अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है, किसी मिस्त्री को आप बुला कर लाओ, आप जितने का ठेका दोगे उतना वो काम कर देगा। उसके बाद आप मिस्त्री से कहो ये दूसरी दीवार को भी आप जो प्लास्टर कर दो, वो कहेगा जितना काम आपने दिया था उतना काम मैंने कर दिया है, अब इसकी पेमेंट अलग से दूंगा। मलकुल मौत उससे कहेगा जितनी तुझे जिंदगी मिली थी उतनी तू जी चुका
سکتا ہے. اب اگر تو الگ سے زندگی چاہتا ہے, اگر الگ سے سانسیں چاہتا ہے, تو تجھے کچھ دینا پڑے گا. اس وقت وہ مجبور ہے. اگر ملک الموت اس سے یہ کہے تجھے اپنی زندگی کی پوری دولت دینا ہے, اگر انسان کے بس میں ہو تو اپنی پوری دولت دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. اللہ اللہ یہاں 7 سال کی زندگی ملی ہے, پوری زندگی کی دولت جو ہے وہ ملک الموت کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. ملک الموت اس سے کہے گی ارے تجھے اتنی لمبی زندگی ملی ہے, اسی دولت کو کمانے کے لیے جو ہے تو نے جھوٹ بولا ہے, اسی دولت کو کمانے کے لیے جو ہے تو نے بے ایمانی کیا ہے, اسی دولت کو کمانے کے لیے جو ہے تو نے بھائی کا حق مارا ہے, اسی دولت کو کمانے کے لیے تو نے دوسرے کو ذلیل کیا ہے, اسی دولت کو کمانے کے لیے تو نے نماز چھوڑا ہے, اسی دولت کو کمانے کے لیے جو ہے تو نے قرآن پڑھنا چھوڑا ہے, اسی دولت کو کمانے کے لیے تو نے دوسرے کا خون کیا ہے. اب یہ پوری زندگی کی دولت جو ہے تو ایک لمحے کے لیے جو ہے مجھے کیوں دے رہا ہے؟ وہ انسان کہے گا کیونکہ آج میں مرنے والا ہوں, موت میرے سامنے ہے, آج مجھے معلوم چل گیا ہے, آج مجھے پتا چل گیا ہے. اے نبی کے محفل میں آنے والوں, اللہ نے دل دیا ہے تو دل کو کھول کے سن لینا. اور ملک الموت سے کہے گی اے ملک الموت سن لے, آج مجھے معلوم چلا ہے یہ دنیا میرے کام کی نہیں ہے. آج بیٹا بھی کام نہیں آ رہا ہے, آج بیوی بھی کام نہیں آ رہی ہے, آج بھائی بھی کام نہیں آ رہا ہے, آج اہل اقربا کام نہیں آ رہے ہیں, آج رشتے دار کام نہیں آ رہے ہیں, آج ناطے دار کام نہیں آ رہے ہیں. آج مر رہا ہوں تو مجھ کو میری نیکی یاد آ رہی ہے, مجھ کو میری برائی یاد آ رہی ہے, مجھ کو میرے اچھے اعمال یاد آ رہے ہیں. آج بیٹا باہر کھڑا ہے, موت کی سختیاں مجھ پہ پڑ رہی ہے, آج بیوی وہاں کھڑی دیکھ رہی ہے, موت کی پریشانیاں میں جھیل رہا ہوں. آج بیٹا دولت میری گن رہا ہے, موت کی پریشانیاں میں جھیل رہا ہوں. اس بیٹے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا, آج وہ بیٹا میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. اس بیوی کے لیے جھوٹ بولا تھا, آج وہ بیوی ساتھ چھوڑ رہی ہے. اس مکان کو بنوانے کے لیے جو ہے دوسرے کی بے ایمانی کیا تھا, آج وہ مکان مجھ سے چھوٹ رہا ہے, آج وہ گھر مجھ سے چھوٹ رہا ہے. آج یہ کوئی چیز کام نہیں آ رہی ہے, آج تو جہنم کی آگ دکھ رہی ہے. نہ تو آج دولت کام آ رہی ہے, نہ تو آج پیسہ کام آ رہا ہے, نہ تو آج کوئی چیز کام آ رہی ہے. جو دوست بیٹھا کرتے تھے نا, گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے, گپ سڑاکا کیا کرتے تھے, چائے پیا کرتے تھے, آج وہ دوست بھی جا رہے ہیں. آج نہ تو یہ مال میرے کام کے ہے, نہ تو آج یہ پیسہ میرے کام کا ہے, نہ تو آج میرا گھر میرے کام کا ہے. تمہیں اس لیے 1 سیکنڈ مانگ رہا ہوں, اگر 1 لمحہ مل جائے گا, اگر 1 سیکنڈ مل جائے گا تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں, 1 مرتبہ الحمدللہ کہنا چاہتا ہوں, تاکہ میری نیکیاں کچھ تو زیادہ ہو جائے, تاکہ میری نیکیاں کچھ بڑی ہو جائے. ایک ہوا کہ زندہ دل مسلمان ہو, میں تم سے پوچھتا ہوں, ایک قریب ایک ٹائم ایسے آئے گا جب مر کے ہمیں دنیا سے جانا ہے, نہ یہ دولت کام آئے گی, نہ یہ مال کام آئے گا, نہ یہ بیٹا کام آئے گی, نہ یہ بیٹی کام آئے گی, نہ یہ زمین کام آئے گی, نہ یہ جائیداد کام آئے گا, نہ تو یہ دولت کام آئے گی. اس وقت ہماری نماز ہمارے کام آئے گی, روزہ ہمارے کام آئے گا, حج ہمارے کام آئے گا, زکات ہمارے کام آئے گا, دین ہمارے کام آئے گا, شریعت ہمارے کام آئے گی. ہم نے دنیا میں تیاری کس کی کیا ہے, ہم نے دنیا میں کس چیز کی تیاری کیا ہے؟ نماز کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں, روزے کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں, دین کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں, شریعت کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں, کلمہ کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے جو ہے ہم نے قربانی نہیں دیا ہے. ہمیں نماز کی اہمیت نہیں پتا ہے, ہمیں دین کی اہمیت نہیں پتا ہے, ہمیں شریعت کی اہمیت نہیں پتا ہے. آج ہم نماز چھوڑتے ہیں, آج ہم قرآن چھوڑتے ہیں, آج ہم دین پر دین کو رسا چھوڑتے ہیں. آج میں کام ملت اسلام تھا, اسی نماز کو بچانے کے لیے جو ہے, اسی دین کو بچانے کے لیے جو ہے, اسی شریعت کو بچانے کے لیے جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے ایک باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے. بیٹا دشمنوں کے نرغے میں جا رہا ہے, بیٹا جام شہادت پینے کے لیے جا رہا ہے, لیکن باپ دیکھ رہا ہے نوجوان بیٹے کڑیل جوانی ہے, بیٹا دشمنوں کے نرغے میں جا رہا ہے. ظالم تیروں سے چھلی کر دیں گے, ظالم ٹیسوں کی بارش کر دیں گے, ظالم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, لیکن باپ نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے. باپ نے کہا بیٹا تجھے قربان
قربان کر رہا ہو تو نماز کے لیے قربان کر رہا ہو، تجھے قربان کر رہا ہو تو دین کے لیے قربان کر رہا ہو، تجھے قربان کر رہا ہو تو شریعت کے لیے قربان کر رہا ہو، اسی باپ کے سامنے جو ہے 6 مہینے کے لال کے گلے پر جو ہے تیر مارا جا رہا ہے، لیکن وہ باپ قربان جو ہے صبر کر رہا ہے، اس لیے صبر کر رہا ہے تاکہ نانا جان کی امت تک دین پہنچ جائے، تاکہ ان کا شریعت پہنچ جائے، تاکہ ان تک قرآن پہنچ جائے، تاکہ ان تک دین پہنچ جائے، تاکہ ان تک جو ہے دین کی بقا سلامت رہے۔ عزیزان ملت اسلام کا اسی دین کو بچانے کے لیے جو ہے، اسی شریعت کو بچانے کے لیے جو ہے، اسی قرآن کو بچانے کے لیے جو ہے، اسی نماز کو بچانے کے لیے جو ہے، اسی اذان کو بچانے کے لیے جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے عباس رمدار نے جو ہے اپنے بازو کٹا دیے ہیں، لیکن دین کا علم جو ہے انہوں نے جھکنے نہیں دیا ہے۔ اسی دین کو بچانے کے لیے جو ہے قاسم بن حسن نے جو ہے اپنا سیرا پامال کروا دیا ہے، لیکن دین سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اسی دین کو بچانے کے لیے جو ہے سیدہ سکینہ نے جو ہے اپنے منہ پہ تماچے کھائے ہیں، لیکن سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اسی دین کو چلا بچانے کے لیے جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے مخدومہ زینب جو ہے کبھی حسین کی تلوار بنتی ہے، کبھی حسین کی للکار بنتی ہے، کبھی حسین کی رفتار بنتی ہے، کبھی حسین کی گفتار بنتی ہے۔